پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی قیادت میں آج پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت کا قومی سلامتی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزرائے اعلیٰ سمیت صوبوں کے ہیلتھ منسٹرز، چیف سیکرٹری صاحبان اور دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس اجلاس کے اندر جو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ایک دور حاضر کا اہم ترین چیلنج جو کرونا وائرس کی شکل میں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، تو پاکستان کے عوام کا تحفظ اور سلامتی جو ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کے پیش نظر آج اس اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے، جن کی تفصیل ڈاکٹر ظفر صاحب اور معید یوسف صاحب آپ سے بیان کریں گے۔ اس اجلاس میں اس عزم کو دہرایا گیا کہ قوموں کی زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں اور قومیں باہمی ہم آہنگی، یکجہتی اور پختہ عزم سے ان چیلنجز کو اوورکم کرتی ہیں اور ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہر ادارہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے جو ریکوائرڈ پری ریکوزٹس اور فارمیلٹیز ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے تمام سٹیک ہولڈرز کو کچھ ذمہ داریاں ایلوکیٹ کی ہیں اور ہر ادارے کو اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک مشترکہ یونیفائڈ کمپریہنسو کولیکٹیو نیشنل رسپانس کو ایوالو کرنے کی ضرورت پہ زور دیا، اور ایک چیز جس پہ کنسنسس ہوا، کیونکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ، سندھ کی ہیلتھ منسٹر، چیف سیکرٹری بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اس پہ سب کا کنسنسس تھا کہ یہ چونکہ ایک قومی ایشو ہے اور تمام قومی امور پہ ہم سب ایک ہیں، اور سیاست سے بالاتر ہو کے اس بین الاقوامی چیلنج سے نپٹنے کے لیے اور اپنی پاکستان کی عوام کو محفوظ بنانے کے لیے مشترکہ کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے، اور وزیر اعظم کی سرپرستی میں اس کو ہم ایک کمپریہنسو روڈ میپ کے ذریعے ان کاوشوں کو عملی تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کو اس کے اجلاس کے تفصیلی جو ایک روڈ میپ طے ہوا ہے، ایک قومی لائحہ عمل بنا ہے، اور اس قومی لائحہ عمل کو صوبوں کے ساتھ مل کے کس طرح نچلی سطح پہ ڈسمینیٹ کرنا ہے، وہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب اور معید یوسف صاحب، آپ پلیز، اٹس اپ ٹو یو۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کے لیے ابتدائی جو بات چیت تھی وہ بتا دی اور اس کا تناظر بتا دیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی، یہ پاکستان کی تاریخ میں ہیلتھ کے کسی ایشو کے اوپر ایک ایمرجنسی
کی جو سچویشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی. اب ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کرونا وائرس کے حوالے سے جو صورتحال ہے، 135 سے زائد ممالک میں کرونا وائرس رپورٹ ہو چکا ہے. ابھی حال ہی میں عالمی ادارہ صحت نے، حال ہی سے مراد چند گھنٹے پہلے، عالمی ادارہ صحت نے پورے یورپ کو ایک نیا ایپی سینٹر قرار دیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے. تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں اعلیٰ ترین سطح پہ پاکستان میں پچھلے کئی ہفتوں سے بہت کلوز مانیٹرنگ ہو رہی تھی اور بہت زیادہ مشاورت ہو رہی تھی، اور اس کا نتیجہ تھی آج کی نیشنل سیکورٹی کانفرنس، جس کو کہ پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کیا، اور انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی واضح کی. پہلی چیز یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کی سیفٹی اور لوگوں کی ویل بینگ یہ ان کی پہلی ترجیح ہے، لہٰذا موجودہ صورتحال ان کی اولین ترجیحات میں سے ہے، اور اس حوالے سے حکومت پوری طرح مستعد ہے، اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پورے ایفیشینٹلی اس کو پورا کر رہی ہے، اور ہم صورتحال پہ بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں. دوسرے یہ کہ انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان میں ہم نے بروقت اور مناسب اقدامات جو کیے تو اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ پاکستان خطے میں اور خاص طور پہ اپنے ہمسائے ممالک کے حوالے سے آخری ملک تھا کہ جہاں پہ کرونا وائرس رپورٹ ہوا. ایک طرف چین، ایک طرف ایران، ایک طرف افغانستان اور پھر انڈیا. چاروں ملکوں کے اندر بہت سارے پیشنٹس رپورٹ ہو چکے تھے، لیکن پاکستان میں آخر میں کیس رپورٹ ہوا. دنیا میں پاکستان 48واں ملک تھا کہ جس نے یہ کیس رپورٹ کیے. اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت، کیونکہ مختلف نمبر گردش کرتے رہتے ہیں کہ کتنے کیسز ہو گئے کتنے نہیں ہیں، تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کے کنفرمڈ 28 کیسز ہیں، اور اگر وقت ملا اور آپ بعد میں تو میں اس کی مزید آپ کو تفصیل بتا دوں گا. آج کی جو میٹنگ تھی نیشنل سیکورٹی کونسل کی کمیٹی کی، اس میں چند انتہائی اہم فیصلے کیے گئے، اور ان فیصلوں کا جو اثر ہے وہ قومی سطح پہ ہوگا. اور یہ جو فیصلے اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ اصل میں اظہار ہے حکومت، ایک ذمہ دار حکومت کا جو اپنے لوگوں کو سیف رکھنے کے لیے کرتی ہے. تو سب سے پہلے جو فیصلہ ہوا وہ یہ کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی فار کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کے حوالے سے تشکیل دی ہے، اسٹیبلش کر دی ہے. اور اس کمیٹی بڑی ہائی لیول کمیٹی ہے جس میں کئی متعلقہ وفاقی وزیر، تمام چیف منسٹرز، پاکستان کے جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کے چیئرمین،
اس میں سرجن جنرل آف پاکستان آرمی، ڈی جی آئی ایس آئی کے ریپریزنٹیٹیو، آئی ایس پی آر کے ریپریزنٹیٹیو اور ڈی جی ملٹری آپریشنز کے ریپریزنٹیٹیو، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کمیٹی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی اور محکمے کے ریپریزنٹیٹیو یا کسی ہائی آفیشیل کو اگر اس میں کوآپٹ کرنا چاہے تو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کر سکے۔ ہیلتھ منسٹر کو اس کا کنوینر مقرر کیا گیا، سو میں اس کو کنوین کیا کروں گا ان میٹنگز کو، اور ہیلتھ سیکریٹری جو ہیں فیڈرل ہیلتھ سیکریٹری، وہ اس کے سیکریٹری کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ کل میں نے اس کی پہلی میٹنگ کنوین کر لی ہے، کل انشاءاللہ 4 بجے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی فار کووڈ-19 کی پہلی میٹنگ ہوگی۔ اس کمیٹی کو تشکیل دیا جانا بہت ضروری تھا اس لیے، اور اس بات کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بھی بہت زور دے کے یہ کہا، اور سب لوگوں کا اس کے اوپر اتفاق تھا، تمام پارٹیسپینٹس کا اس کے اوپر اتفاق تھا کہ ایک نیشنل صورتحال ہے جس میں قومی سطح پہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور تمام لوگوں کے ان پٹ سے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، اتھارٹی کے ساتھ فیصلے کیے جائیں، تمام صوبے آن بورڈ ہوں، تمام سیکٹرز اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں، اور تاکہ مل جل کے فیصلے کیے جائیں اور ان کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ ایک اسی سلسلے میں جو ایک بہت اہم جزو ہے اس فیصلے کا، وہ یہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیڈ آپریشنل ایجنسی ہوگی جو اس حوالے سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ لیڈ کرے گی۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اب 8-9 بہت بڑے مزید فیصلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے بارڈرز کے حوالے سے، کیونکہ اس کرونا وائرس کی ڈیزیز کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری پہلی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم اسے پریونٹ کریں، ہم اس کے پھیلاؤ کو روکیں، اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو سب سے اہم اقدامات ہیں وہ یہ ہیں کہ دوسرے ممالک سے، اور خاص طور پہ ایسے ممالک سے جب لوگ پاکستان میں آتے ہیں اور وہ آلریڈی انفیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کے جسم میں آلریڈی وائرس ہوتا ہے، چاہے ان کو اس کی علامات ہوں یا نہ ہوں، تو ان کو کس طرح ایفیکٹولی روکا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بارڈرز کی بڑی اہمیت ہے۔ پاکستان میں 18 مستند جو ہمارے اسٹیبلشڈ پوائنٹ آف انٹریز ہیں، ان میں ایئرپورٹس ہیں، ان میں بندرگاہیں ہیں، ان میں لینڈ روٹس ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ اہم فیصلے اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا بارڈرز کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ کہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے جس میں ایران اور افغانستان ہمارے پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں، اس بارڈر کو ہم کمپلیٹلی سیز کر رہے ہیں، کلوز کر رہے ہیں۔ یہ کلوجر 2 ہفتے کے لیے ہوگا، اور ان 2 ہفتوں کے بعد اس کا ریویو کریں گے، اور ان 2 ہفتوں میں ان بارڈرز کے اوپر جو ہمیں سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہے اسکریننگ کے حوالے سے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انفیکٹڈ لوگ جو ہیں پاکستان کی باؤنڈری میں داخل نہ ہو سکیں، تو اس کا انتظام کیا جائے گا۔ میں مزید واضح کر دوں
کہ یہ ویسٹرن بارڈر جو ہے اس پہ ہماری ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہوتی ہے افغانستان کے ساتھ. ہمارے بہت زیادہ ٹریڈرز جو ہیں پرائیویٹ کیپیسٹی میں وہ بھی ٹریول کرتے ہیں. تورخم کا بارڈر ہے، چمن کا بارڈر ہے اور تفتان کا بارڈر ہے. تو جو تفتان کا بارڈر ہے وہ کمپلیٹلی ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے بھی، اور جو پرائیویٹ لوگوں کی آمد و رفت ہے اس بارڈر پہ وہ 2 ہفتے کے لیے مکمل طور پہ بند ہو جائے گی. فوری طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. دوسرے جو ہمارا چمن کا بارڈر ہے، چمن کا بارڈر آلریڈی بند کیا جا چکا ہے ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے. اور یہ بارڈر جو ہے اس کے اوپر تقریباً 1 ہفتے کے بعد جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے وہ اس کا ریویو کرے گی اور اس کے بارے میں مناسب فیصلہ کرے گی. یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان بارڈرز دونوں جن کا میں نے ذکر کیا اور تفتان بھی، یہاں پہ بعض لوگ راہداری سسٹم کے تحت بھی آمد و رفت رکھتے ہیں، تو اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے 2 ہفتے کے لیے. لہٰذا ہر طرح کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے تورخم پہ اور چمن پہ اور تمام ویسٹرن بارڈر میں، کیونکہ اور بھی چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں، تمام بہت لمبا بارڈر ہے ہمارا دونوں ممالک کے ساتھ، تو ان سب کو بند کیا جا رہا ہے. اب اگلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تفتان کے بارے میں. تفتان میں زہدان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے وہاں پہ چونکہ ہمارے 6000 سے زیادہ زائرین ایران میں موجود تھے جب یہ وبا وہاں پہ پھیلی، تو اس کے لیے ہم نے ایک پورا پلان بنایا کہ جس کے تحت ہم جو لوگ واپس آ رہے ہیں زائرین کی صورت میں ان کو وہاں بارڈر پہ ہی 14 دن کے لیے انڈر آبزرویشن رکھیں گے، کوارنٹائن کریں گے ان کو. اور اس سلسلے میں جو پہلا بیچ تھا زائرین کا وہ اپنے 14 دن مکمل کرنے کے بعد آج وہاں سے روانہ ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں کو، جو کہ ظاہر ہے کہ مختلف صوبوں میں ہیں. لیکن اس کا بڑا ایک باریک بینی کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کے لیے ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے کہ تمام زائرین جو لوٹ کے آ رہے ہیں ان کو مخصوص بسوں میں بٹھا کے سیکیورٹی دے کے ان کے نام پتوں کی لسٹیں ان بسوں کے ساتھ روانہ کی گئی ہیں اور وہ صوبائی حکومتوں کے حوالے کیے جائیں گے، اور صوبائی حکومتیں پھر مزید اپنے طور پہ اگر ان کو کوارنٹائن کرنا چاہیں تو کوارنٹائن کریں گی، اگر ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیں تو ٹیسٹ کریں گی، اگر ان کو اسکرین کرنا چاہیں گی تو اسکرین کریں گی. اور اس حوالے سے وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کی جو بھی سپورٹ کر سکتی ہے ٹیسٹس کے حوالے سے یا دیگر مختلف حوالوں سے تو وہ ہم کریں گے. تو تفتان کے بارے میں بھی میں نے آپ کو، تفتان میں بھی راہداری کا سسٹم ہے وہ بھی بند ہو جائے. اب آتے ہیں ایئرپورٹس کی طرف. تو ایک بڑا اہم فیصلہ کیا گیا آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان میں صرف 3 ایئرپورٹس کے اوپر انٹرنیشنل فلائٹس آ سکیں گی. باقی تمام ایئرپورٹس کو انٹرنیشنل فلائٹس کی ارائیول کے لیے بند کیا جا رہا ہے. ارائیول اینڈ ڈپارچر آف کورس. اس میں 3 جو ایئرپورٹس ہیں ان میں لاہور، کراچی اور اسلام آباد. ان 3 ایئرپورٹس کے اوپر صرف انٹرنیشنل ایئر ٹریول ممکن ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان ایئرپورٹس پر یہاں پہ اس کو مخصوص کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کم انٹری پوائنٹس ہوں اور وہاں پہ بہتر انتظام ہو اسکریننگ کا
اور پیسنجرز کی ریکارڈ کیپنگ کا. تو یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہم ریویو کریں گے اور نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے اپنے ریویو کے بعد مناسب وقت پہ مناسب فیصلے کرے گی. اب اگلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو عوامی اجتماعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں. تو اس حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام بڑے اجتماعات، تمام پبلک گیدرنگز، لارج پبلک گیدرنگز جو ہیں ان کو حکومت پاکستان بین کر رہی ہے. اور اس حوالے سے یہ بتانا ضروری ہے، اس فیصلے کی مزید جو تفصیلات ہیں وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، ہماری سب سے بہترین جو پالیسی ہو سکتی ہے اس حوالے سے وہ ہے پریونشن کی. اور پریونشن کے لیے، اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جتنا کم از کم ہیومن انٹریکشن ہوگا اتنا کم امکان ہوگا کہ یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کو پھیلے. یہ ہم تمام پاکستانیوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض اجتماعات جو ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن سیفٹی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور حکومت کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی سیفٹی اس کی اولین ترجیح ہوتی ہے. تو اس حوالے سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں. تو تمام بڑے جو عوامی اجتماعات ہیں ان کو بین کیا جا رہا ہے. اب ظاہر ہے آپ میرے سے پوچھیں گے کہ یہ کون سے بڑے اجتماعات، تو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں. بہت سے لوگوں میں تو یہ سوال ہوگا کہ پی ایس ایل جو کہ بڑی کامیابی سے چل رہی تھی، اس نے بڑا جذبہ پاکستان میں پیدا کیا اور بڑا ایکسائٹڈ تھے لوگ اس کے بارے میں، اور ہیں، اور بڑے عرصے کے بعد وہ پاکستان میں آئی. لیکن ایوری باڈی انڈرسٹینڈس کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہمیں کچھ اس حوالے سے بھی فیصلے کرنے تھے. تو اس بارے میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پی ایس ایل کے اب کے بعد جتنے بھی میچز رہتے ہیں ہونے والے، اس میں ظاہر ہے سیمی فائنلز بھی ہیں اور فائنل بھی ہیں، ان میچز کو ایمٹی سٹیڈیمز میں کیا جائے گا. وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے ان کو جب وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی. لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ان میچز کو دیکھیں گے. یہ پریکٹس صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی، بعض دوسرے ممالک میں تو کمپلیٹلی بین کر دیا گیا ہے ہر طرح کی گیمز کو، میچز کو. فٹ بال، باسکٹ بال، دوسری جو بڑے بڑے اور بہت زیادہ لوگ آتے ہیں ان کو دیکھنے، ان کو کمپلیٹلی بین کر دیا گیا ہے. ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ میچز ہوں گے لیکن خالی اسٹیڈیم میں ہوں گے اور لوگ ان کو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھیں گے. دوسرے، ہم نے اس کے اوپر کافی جائزہ لیا ہے کہ اور کون سے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گلتے ملتے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری شادیوں کے بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے. تو ویڈنگ ہالز میں جو شادیاں ہیں ان کو بھی بین کیا جا رہا ہے. جی، اور اگین اس وقت یہ دو ہفتے کے لیے کیا جا رہا ہے. 2 ہفتے کے بعد صورتحال کو جی فوری طور پہ اور اب اگر کوئی ہو رہی ہے تو اس کو تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن کل سے اس کے اوپر کمپلیٹ بین ہوگا. نہیں جی، شادی بین نہیں ہے، گھر بیٹھ کے اور شادی بڑی آپ کو پتہ ہے سادگی سے بھی کی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے ویڈنگ ہالز کے اندر گیدرنگز کو بین کر رہے ہیں. سینماز کو کلوز کر رہے ہیں، وہاں پہ فلمیں اور تھیٹر وغیرہ نہیں دکھایا جا سکے گا. اور پھر دوسرے جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ان میں بہت بڑی بڑی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں پاکستان میں. مختلف شعبے کے لوگ ملتے ہیں، تو اس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں کئی دفعہ وہ کانفرنسز ہوتی ہیں. تو ان کانفرنسز کو بھی ہم بین کر رہے ہیں.
آپ کی اسکریننگ کے بعد ہو سکتا ہے۔ اگر پریس کانفرنس کو بین کرتے تو میں یہاں کیوں بیٹھا ہوتا؟ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اور جو اجتماعات ہوتے ہیں وہ مذہبی نوعیت کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے جتنے بھی مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں وہ ایک بڑا حساس ایریا ہے کہ جہاں پہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کے بہت مشاورت کے ساتھ حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس سلسلے میں جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، اور اس حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ ذمہ داری ہمارے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں اور کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، ان کے جو چیئرمین ہیں، ان دونوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس حوالے سے مشاورت کریں، تمام سٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں، مشورے کریں، اور پھر وہ اپنی حکمت افروز ایڈوائز جو ہے وہ حکومت کو دے، اور اس کی روشنی میں اگلے فیصلے کیے جائیں گے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہمارے درس و تدریس کے ادارے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، اس کے بارے میں بھی کچھ فیصلے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی بڑا واضح اسٹریٹ فارورڈ فیصلہ ہے کہ پاکستان میں تمام تعلیمی ادارے، پبلک سیکٹر کے یا پرائیویٹ سیکٹر کے، تمام تعلیمی ادارے، چاہے وہ اسکولز ہیں، چاہے وہ کالجز ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں، چاہے وہ مدرسے ہیں، چاہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے مختلف ادارے ہیں یا پروفیشنل اسٹڈیز کے مختلف کالجز ہیں، ان تمام کو کلوز کیا جا رہا ہے کل سے۔ اور یہ کلوجر جو ہے یہ بھی اسکولز خاص طور پہ جو ہیں یہ فی الحال 3 ہفتے کے لیے بند کیے جا رہے ہیں۔ ان 3 ہفتوں کے بعد ٹورڈز دا اینڈ آف دس منتھ 29-30 مارچ کو ہم نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی دوبارہ بیٹھے گی اور صورتحال کا تجزیہ کرے گی، اور اس کی روشنی میں فیوچر کے بارے میں فیصلے کریں گے۔ اللہ کرے کہ صورتحال بہت بہتر ہو جائے اور ہم مثبت فیصلے کر سکیں۔ اچھا جی، اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ کئی مختلف تعلیمی اداروں کے مختلف سائیکلز ہوتے ہیں، امتحانات کے یا مختلف ٹیسٹس کے، تو وہ تمام ظاہر ہے اس سے متاثر ہوں گے، لیکن اس کے بارے میں فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ اگین جس طرح میں نے پہلے کہا، سیفٹی فرسٹ، تو سیفٹی کی جو تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو ہم کمپلیٹلی تمام سکولز کو تمام پاکستان میں ہم 3 ہفتے کے لیے بند کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اور کہاں پہ عوامی اجتماعات ہوتے ہیں یا لوگ جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پہ ملتے ہیں اور گھلتے ملتے ہیں اور بہت زیادہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ ہماری کچہریاں ہیں، کچہریاں اور کورٹس۔ تو اس حوالے سے ہم آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ہدایات جاری کریں اپنے سبارڈینیٹ کورٹس کو۔ ظاہر ہے 2 طرح کے کیسز ہوتے ہیں، سول کیسز اور کرمنل کیسز۔ تو سول کیسز کے حوالے سے ہم ان کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ 3 ہفتے کے لیے جو سول کورٹس نے تاریخیں دی ہوئی تھیں ان کو معطل کریں، اور نئے جو کیسز ہیں ان کو اسکیڈول نہ کریں۔ ظاہر ہے جب وہ بند ہو جائیں گے تو پھر اسکیڈول نہیں ہوں گے، تو 3 ہفتے کے لیے ان کو ایڈجرن کر دیں، اور 3 ہفتے کے بعد اگین صورتحال کا جائزہ لے کے پھر اس سلسلے میں فیصلے کیے جائیں۔ اور اس سلسلے میں پروونشل جو ہمارے ہائی کورٹس ہیں ان کے ججز جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں اپنی ہدایات جاری کریں گے۔ دوسرے جو کیسز ہوتے ہیں وہ کرمنل نوعیت کے ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے
کہ جو ہمارے جوڈیشل اور سیشن کورٹ کے ججز ہیں جو کہ جوڈیشل مجسٹریٹس اور سیشن کورٹ کے جو ججز ہیں یہ بجائے اس کے کہ لوگ کچہریوں میں آئیں یہ خود جیلوں میں جائیں گے اور وہاں جا کے لوگوں کے فیصلے کریں گے. اور خاص طور پہ 2 طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے جوڈیشل ریمانڈ دینا ہوتا ہے اور دوسرے آپ نے ضمانتوں کے حوالے سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ بہت سارے لوگ کورٹس میں جائیں ہم ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو جوڈیشل مجسٹریٹس اور سیشن کورٹ کے جو ججز ہیں وہ جیلوں میں تشریف لے جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ فیصلے کریں. اچھا جی، اس کے بعد اسی طرح جیلوں میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کے ملاقاتی آتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم اگلے 3 ہفتے کے لیے تمام ملاقاتیوں کے لیے ملاقاتیوں کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ وہ جیلوں میں اپنے قیدیوں کو ملنے کے لیے نہ جائیں. اس کی اجازت نہیں ہوگی. آخر میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک یہ کہ بہت اہم ہے کہ لوگ ہم پاکستانی سارے اس کرونا وائرس کی مرض کو سمجھیں. یہ کیا ہے، یہ کیسے پھیلتی ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں اور اس سے بچاؤ کے کیا طریقے. اگر ہم سب لوگ یہ سمجھ جائیں اور اپنی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور وہ تمام احتیاطی تدابیر جو ہمیں کرنی چاہیے انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے یا اس کے پریونشن کے حوالے سے، اگر ہم تمام لوگ یہ کر پائیں تو ہم بہت مؤثر طریقے سے اس بیماری کے پھیلاؤ کو پاکستان میں روک سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم ایک بہت میسو تسلسل کے ساتھ اور مناسب پیغامات لوگوں کو پہنچانے کے لیے اس حوالے سے ایک میڈیا کمپین شروع کر رہے ہیں. اور یہ میڈیا کمپین جو ہے یہ تمام جو ہمارے کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، علاقائی زبانوں میں بات کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا ایک بہت جامع حکمت عملی جسے ہم کہتے ہیں میڈیا کمیونیکیشن اسٹریٹجی وہ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت جلد کام شروع ہو جائے گا. میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ وی آر اسٹارٹنگ فرام دا اسکریچ. بہت ہفتوں سے اس سلسلے میں بہت سارے پبلک سروسز میسیجز ہم نے بنائے بھی، وہ چل بھی رہے ہیں اور ان میں مزید اضافے کی ضرورت ہے اور ان میں مزید تسلسل کی ضرورت ہے اور مزید ڈائیورسٹی کی ضرورت ہے ان میں. تو یہ سارے کام ہم کریں گے. اور آخری بات اس کے بعد میں معید یوسف صاحب کو ہینڈ اوور کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس کرونا وائرس کے آؤٹ بریک کے حوالے سے صحیح معلومات پہنچیں اور وقت پہ یہ معلومات پہنچیں. تو اس حوالے سے بھی ہم اپنا سسٹم جو ہے وہ قومی سطح پہ ترتیب دے رہے ہیں، اس کو ری آرگنائز کریں تاکہ اس سلسلے میں کسی طرح کی کوئی مس انفارمیشن نہ ہو، لوگوں کو وقت پہ انفارمیشن ملے اور اس کا سینٹرل کنٹرول ہو. اور تمام صوبے، اور یہ آج طے پایا ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں، کیونکہ تمام چیف منسٹرز آج موجود تھے، تو تمام چیف منسٹرز اور ان کے ترجمان جو ہیں وہ انتظار کریں گے اس چیز کا کہ سینٹرلی، اور ہمیں شاید یہ روزانہ کی بیسس پہ کرنا پڑے، ہم روزانہ کی بنیاد پہ جو ضروری معلومات ہیں جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے کرونا وائرس کے بیماری کے پھیلاؤ کے حوالے سے، وہ ہم سینٹرلی، میں خود انشاءاللہ آپ کو یہ پہنچایا کروں گا. ایک ضروری بات میں آپ سے
کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے. انتہائی ضروری ہے کہ ہم بہت ذمہ داری کے ساتھ اطلاعات و نشریات کا جو نظام ہے اور جرنلزم کے جو ایتھکس ہیں ان کی پابندی کریں. ہم نے جو ابھی تک دیکھا ہے پچھلے چند ہفتوں میں وہ یہ ہے کہ ایک سنسنی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، دانستاً یا نادانستاً. ایک ایک کیس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں اس دوڑ میں کہ ہم یہ پہلے نیوز بریک کر لیں. ایسی معلومات جو ذاتی نوعیت کی معلومات ہوتی ہیں مریضوں کی اور ان کے لواحقین کی اور ان کے خاندان والوں کی، ان کو ٹیلی ویژن کے اوپر لایا جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جتنا یہ چیلنج حکومت کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے، اتنا ہی چیلنج یہ میڈیا کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس موقع پہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں اور اپنے جو اخلاقیات ہے جرنلزم کی اس کو ذرا ریوائز کر لیں اور اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، میں بھی روزانہ کی بنیاد پہ. اور اب معید یوسف صاحب اس سلسلے میں چند ایک اور ضروری باتیں کریں گے. بہت شکریہ جی تمام دوستوں کا. میں صرف آپ کے 2 منٹ لوں گا آپ کو یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے یہ عام اس کی جو کمپوزیشن ہے، جو ممبران ہیں، اس سے ہٹ کے ہوئی ہے. اس میں تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ، چیف سیکرٹریز، کچھ ہیلتھ سے تعلق رکھنے والے آفیشلز اس لیے موجود تھے کہ یہ بات اب سب کو واضح ہونی چاہیے آج کے بعد، جو پہلے بھی درست تھی لیکن ہم نے بدقسمتی سے میڈیا میں کچھ ایسا دیکھا، اس سے تاثر آ رہا تھا کہ شاید تمام جو ہے آفیشلز ایک پیج پہ نہیں ہیں، حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے. آج تمام لوگ این ایس سی کی نارمل کمپوزیشن سے ہٹ کے بہت سے ممبران کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، اور نیشنل، فیڈرل، پروونشل لیول پہ آپ کو ایک پیج پہ سارے نظر آئے اور آپ کے سامنے فیصلے ظفر مرزا صاحب نے رکھے. تو ایک تو یہ بات پلیز رجسٹر کر لیجئے. انہوں نے میڈیا کی بات کی. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چیز پہ ایک میسیج ہے اور ایک قوم ہے کہ ہمیں سیفٹی کو پہلے رکھنا ہے اور اس کے بعد باقی باتیں سوچنا ہے. دوسری چیز یہ جی کہ میں واضح کر دوں، یہ بھی ٹی وی پہ کل میں نے دیکھا چل رہا تھا، کوئی نیشنل ایمرجنسی کا نفاذ نہیں ہوا ہے. یہ بات پلیز واضح کر لیں. نیشنل ایمرجنسی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو نیشنل ایمرجنسی کا کوئی نفاذ نہیں ہوا ہے. اور میسج وزیر اعظم صاحب کا آج بالکل واضح تھا کہ پلیز پینک نہ پھیلائیں. الحمدللہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کی کوششیں، ان کی ٹیم اور تمام قوم جو اس پہ اس وقت لگی ہوئی ہے. ہمارے کیسز بھی منیمل ہیں، حالانکہ ہم چین اور ایران کے ساتھ ہیں جو 2 سب سے زیادہ افیکٹڈ ممالک ہیں، لیکن ہمیں پریکاشنز بھی لینی ہیں. اگر پینک آپ پھیلائیں گے یا پھیلے گا تو اس سے ہم سب کو نقصان ہوگا. تو یہ ایک میری گزارش ہے آپ سے کہ کوئی ایمرجنسی کا فارمل کوئی ایسا نفاذ نہیں ہے، وہ غلط خبر تھی. تیسری بات دوبارہ میں آپ کو اس پس منظر میں بتاؤں کہ آج تفتان بارڈر کی بات ہوئی ہے میڈیا پہ، کچھ شاید غالباً ٹاک شوز بھی ہوئے ہیں if I'm not wrong. اس میں یہ بات آئی کہ جی وہاں پہ لوگ عام تام پھر رہے ہیں جو کیمپس میں ہیں، شاید کوئی تصاویر بھی آئیں. وہ تصاویر غلط ہیں. وہ تصاویر ان لوگوں کی ہیں جو کیمپس میں نہیں ہیں، ویسے اس علاقے میں کہیں ہیں. کیمپس میں یا جو یہ ارینجمنٹ ہے وہ ظفر مرزا صاحب نے آپ کو بتائی ہے، بڑی باریکی سے اس کو مینیج کیا گیا ہے. جب بھی ایسے حالات ہوں گے تو آپ تنقید تو ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن پلیز یہ ذہن میں رکھیے کہ اس سے دوبارہ کتنا پینک پھیلتا ہے. تو وہ جو آج تصاویر چلی ہیں ٹی وی پہ وہ درست نہیں ہیں. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں. 2 باتیں اور میں ایڈ کر دوں اسپیسیفک جو ہیں. ایک کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے اس پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو پاکستانی سٹیزنز ہیں جو پاکستان سے کی سائٹ پر جاتے ہیں ان پہ پابندی ہوگی، اور ہندوستان سے جو ہمارے پلگرمز آتے ہیں وہ جاری رہے گا، کیونکہ وہ ایک کنٹینڈ انوائرمنٹ ہے، وہ آتے ہیں اور وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اور پھر جو ہمارے سمندری پورٹس ہیں، سی پورٹس ہیں، وہ کھلے رہیں گے اور وہاں اسکریننگ کے انتظامات جو ہیں وہ اور ری انفورس کیے جائیں گے، جیسے ہم ایئرپورٹس کی بات کر رہے تھے. اور آخری بات میں آپ کی گزارش میں یہ کر دوں کہ تمام فیصلے جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو جن کا ذکر کیا ہے، اس کی پریس ریلیز بھی آ جائے گی،
वो इमीडिएट इफेक्ट से उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई डिले नहीं है, क्योंकि जैसे आपने देखा सारी दुनिया में ये बहुत जल्द भी केसेस बढ़ सकते हैं, तो ये इमीडिएट इनको हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और ये तमाम फैसले जो डॉक्टर साहब कमेटी कन्वीन कर रहे हैं उसमें रेगुलरली डेली बेसिस पे रिव्यू भी होते रहेंगे, ताकि जैसे जैसे और डिसीजंस लेने वो सामने भी आते जाएं और आपको उनकी इंफॉर्मेशन भी मिलती जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक पॉइंट एक आखिरी चीज़ रह रह गई। असल में बहुत सारे फैसले हुए हैं और हम मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। मोहित साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने एक दो चीज़ें इसमें ऐड कर दी। एक चीज़ मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये है कि ऐसी सूरत हाल में खुराक की किल्लत भी हो सकती है और दूसरी अशिया की भी किल्लत हो सकती है, और ख़ास तौर पे खुराक के हवाले से, फूड के हवाले से फूड सिक्योरिटी प्लान बनाने के लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च जो है उनको भी शामिल करेंगे और उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए ऐसी सूरत हाल में एक कॉन्टीजेंसी प्लान बनाएं ताकि पाकिस्तान में खुराक की कमी ना हो, फूड इनसिक्योरिटी ना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी आखिर में, बिफोर टेकिंग योर क्वेश्चंस, कि पाकिस्तान में हम सब लोग जिस तरह मोहित साहब ने कहा, एक होके नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है इसमें, और तमाम सूबे बिला तफरीक और हर तरह की सियासत से बाला होके, ये आखिरी चीज़ है कि जिसके ऊपर सियासत होनी चाहिए। और मैं इस्तदा करूँगा तमाम लोगों से कि इसको खुदारा, इसको सियासत का शिकार ना होने दें और इस पे पॉइंट स्कोरिंग ना करें एक दूसरे के साथ, बल्कि तमाम लोग मिल के अपनी अपनी जो जिम्मेदारी हैं उनको पूरा करें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। बारी जिसके पास माइक है वो बोले। जी जी। आपने कहा है कि तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो 3 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ चेयरमैन जो फेडरल बोर्ड के हैं उनका बयान आया है कि जो इम्तहानात हो रहे हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगे। तो ये क्लैरिफाई कर दीजिएगा। दूसरा FIA की तरफ से खबर आई है कि उसने मास्क स्मगल करने के लिए आपके खिलाफ जो है वो एक इंक्वायरी जनरेट की है, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, पहले तो मैं बता दूं कि ये फेडरल बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं, मैंने नहीं देखा इनका बयान, इनसे सुबह हम कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन हर तरह की तालीमी सरगर्मियाँ जिसमें इम्तहानात भी शामिल हैं उनको बैन किया जा रहा है अगले 3 हफ्ते के लिए। और हम माजरत हाँ हैं उन बच्चों से कि जिन्होंने बड़ी तैयारी की हुई थी और वो उनके इम्तहानात इससे मुतासर होंगे, लेकिन ये उनकी सेफ्टी हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है निस्बतन दूसरी चीज़ों के। अच्छा, जहाँ तक आपने ये भी बात की तो मैं इसका जिक्र कर ही दूँ, मैंने भी ये आज ही सुना है। मैं इंतहाई मुझे अफसोस हुआ है और दुख हुआ है कि कैसे हमारे मनफी जहन हैं कि ऐसे मौके पे हम ऐसी जिसकी कोई बेस नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पता नहीं कैसे लोग इस तरह की चीज़ें सोचते हैं। मैं सख्त तरीन अल्फाज में इसकी तरदीद करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं अपने वकील साहब से भी मशवरा करके इस पर लीगल नोटिस भेजूँगा जिन लोगों ने ये कार्रवाई शुरू की है। और जो भी मतलब बहुत अफसोस हुआ है मुझे ये सारा कुछ देख। सर ये बताएं कि जितनी भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से आपने बात की, एहतियाती करने बहुत ज़रूरत अच्छी बात है। असल मसला ये है पाकिस्तान में ये वायरस आ चुका है, जैसे आंखें बंद नहीं की जानी चाहिए। दुनिया के जिन ममालिक में इससे लोग मुतासर हो रहे हैं या हो चुके हैं उन्होंने गॉड सिस्टम की तरफ रुजू किया है और वो इसके वैक्सीन की तैयारी के हम से गुजर रहे हैं। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में कोई सूरत पैदा हो, अल्लाह करे कि मजीद बेहतरी आए, लेकिन अगर ये सूरत पैदा होती है दुनिया में इस वक्त दरपेश है, क्या पाकिस्तान इस हवाले से वैक्सीनेशन पूछता है? अच्छा जी, वैक्सीनेशन का मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो हिकमत अमली है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट प्रिवेंशन के ऊपर है, क्योंकि किसी चीज़ को रोकना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए, बजाय इसके कि जब वो हो जाए तो आप उसके लिए इलाज मुआवजे के लिए फिर दौड़ते फिरें। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक मुल्क भर में हस्पतालों की एक फ़हरिस्त तैयार की है जो सूबों ने तैयार की है एक्चुअली, और उनको डेजिग्नेट किया है कि अगर खुदा न खास्ता हमारे पास
پیشنٹس آنے شروع ہو گئے زیادہ، تو پھر انہوں نے کن کن ہسپتالوں میں جانا ہے اور وہاں پہ کیا کیا سہولیات ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں بھی تیاری ہو رہی ہے اور اس کو سسٹم کو ہیلتھ سسٹم کو ہم اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں جتنا کر سکتے ہیں. جہاں تک ویکسین کی بات ہے جی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ناول کرونا وائرس ہے جو پہلی دفعہ دریافت ہوا 7 جنوری کو، اور اس کا بھی یہ پہلا آؤٹ بریک ہے. پہلی دفعہ یہ بیماری پھیل رہی ہے اس وائرس کی وجہ سے. تو نہ تو اس کی ابھی تک ویکسین اویلیبل ہے اور نہ اس کا کوئی مخصوص ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. تو ویکسین کے اوپر ریسرچ بہرحال بہت ہو رہی ہے. شنید یہ ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں شاید کلینکل ٹرائلز اس وقت ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ویکسین اویلیبل ہو جائے. ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. جہاں تک ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے اس میں بھی میں نے جس طرح کہا کہ کوئی مخصوص دوائی تو نہیں ہے، لیکن مختلف دوائیوں کے کمبینیشنز کو ٹرائی کیا جا رہا ہے، لیکن اس پہ بھی کوئی حتمی بات ابھی نہیں کی جا سکتی. تو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا. عالمگیر مسئلہ ہے یہ. تو ابھی کچھ گھنٹے پہلے بھارتی وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ویڈیو کال کی جائے سارک سربراہ مملکت کی تاکہ خطے میں جو روک تھام کے حوالے سے ہم کلیکٹیو ایفرٹ کر سکیں. تو اس حوالے سے کوئی اس اجلاس میں کوئی ڈسکس ہوا ہے؟ کیونکہ اطلاعات ہیں کہ باقی سارک ممالک نے ان کو یس کر دیا ہے. جی اس اجلاس میں اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی آگے اور آپ بات کی بات اب دیکھیں گے. ادھر ابھی اس میٹنگ میں نہیں ہوئی، اس پہ بات بعد میں کرتے ہیں. جو ایجنڈا تھا ہم نے ڈیٹیل سے آپ سے شیئر کر لیا. آپ کے دل کی جو خواہشات ہیں اور جو آپ کی تازہ ترین انفارمیشنز ہیں اس کو ہم دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. فارن آفس کو کچھ ٹائم دیں ان چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے. تھینک یو. 23 مارچ کی پریڈ جو ہے وہ ISPR کی طرف سے پراپر ایک آپ کو انٹیمیشن آ جائے گی، لیکن اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ منسوخ کر دی گئی. جی سناولا ادھر بھی آ لینے دو. جی جی آؤٹ بریک روکنے کے حوالے سے تو آپ کو ایڈیشنل جو اکوپمنٹ ہے کچھ آلات ہے یا ایڈیشنل فنڈنگ ٹوٹل کتنی آپ کو چاہیے ہوگی اور اس کی کیا کمٹمنٹ دی گئی؟ جی جی اس میں اس سلسلے میں جی چونکہ ہماری لیڈ آپریشن ایجنسی جو ہے وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ان کا بڑا اسکیل پہ وہ کام کرتے ہیں. بہت بڑا لاجسٹیکل ان کا آپریشن ہے اور وہ اتھارٹی بنائی ہی اس مقصد کے لیے گئی ہے. اب ہم اپنی ضروریات ان کے ساتھ رکھیں گے، ان کو بتائیں گے، پھر وہ اس مطلب وہ اپنی لاجسٹکس یوز کریں گے اس حوالے سے اور ان کے ذریعے یہ سب کچھ ہوگا. جی ہاں میں یہ بتا دوں ایک منٹ یہ امپورٹنٹ بات ہے. اس حوالے سے یہ بتانا ضروری ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ جو ہم اپنی ضروریات کا تعین کریں گے معاشی ضروریات کا فائنینسنگ کے حوالے سے، وہ ہم وفاقی حکومت NDMA کو فراہم کرے گی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ PDMAs پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز جو ہیں جو چاروں صوبوں کے اندر ہیں وہ ان کو فراہم کرے گی. اور جیسے جیسے یہ ضروریات کا تعین ہوتا جائے گا اسی طرح وہ اماؤنٹس جو ہیں ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ آج کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں موجود تھے اور وہ اس پوری ڈسکشن کا حصہ ہیں اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو جیسے جیسے ضرورتوں کا تعین ہوگا تو اس کے لیے پیسہ فراہم کیا جائے. اور وزیر اعظم صاحب کی اس پہ کمٹمنٹ ہے کہ آپ کی جان سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے. تو جو بھی ریکوائرمنٹ ہوں گی جو NDMA پٹ کرے گی ان کی ریکوائرمنٹس پوری کی جائیں گی. مائک جس کے پاس ہے بیٹے اس کے بعد ادھر ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتا دیں، ابھی آپ نے مغربی بارڈر کی بات کی اور کرتارپور راہداری کی بات کی، واگا بارڈر کا بھی بتا دیں کہ ادھر کیا ہوگا، واگا بارڈر بند ہوگا یا اسے اوپن کیا جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ فیڈرل جو منسٹریز ہے منسٹریز کے اندر بھی کافی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، تو جو سرکاری جگہ پر اتنی تعداد میں لوگ ہیں وہاں پر ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا یہ بھی بتا دیں. ریلوے اور بس اڈے
जी इसका मैं सिर्फ इतना जवाब आपको दे देता हूँ जी, और इससे आपके कुछ और जवाब भी सवाल भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है वो एक एपेक्स बॉडी है, उसमें ये तमाम फैसले आपके सामने रखे गए। ठीक, ये मेजर डिसीजंस हैं क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स उस मेज़ पे बैठे थे। बारी बारी का कल से 4 बजे पहली मीटिंग हो रही है इस कमेटी की, जो अब डेली बेसिस पे इन तमाम चीज़ों को देखेगी। तो अब जो स्पेसिफिक फैसले और करने हैं, क्योंकि वो आते इवॉल्विंग रहेंगे आपके सिचुएशन है, वो रोजाना रोजमर्रा आगे हम करते रहेंगे जैसे 21 से करना। 28 केसेस हो गए, उसके हवाले से प्लीज बता दें कि नए जो केसेस सामने आए वो किन शहरों या किन सूबों से हैं, और उसमें क्या ये शहरी भी बाहर से ही ट्रैवल करके आए थे, साथ ये यहाँ ले पर दूसरे साथी हैं उनके जो फैमिली मेंबर्स। और एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट मैडम आपसे प्लीज, कि एक तरफ मीडिया से आगाही मुहिम चलाई गई, दूसरी जानिब जियो न्यूज को आज के दिन में मुल्क के बेशतर हिस्सों में बंद कर दिया गया या बिल्कुल पीछे के नंबर्स पे फेंक दिया गया। तो इस तरह कैसे चलेगा कि एक तरफ आप चैनल्स के ऊपर कर्नल लगाएं और दूसरी तरफ आप मीडिया से मुहिम चलाने की बात करें? मीडिया के बगैर ये जो कौमी जहाद आप करने जा रहे हैं, मीडिया की सपोर्ट के बगैर ये ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। और आपने जिस इशू की तरफ इशारा किया, 1 घंटा मैं यहाँ इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा चुकी हूँ, वो अपडेट आपको आप स्क्रॉल करो वेबसाइट पे है, उसको दोबारा बेटे ये और इतने अहम इश्यूज हैं और हुकूमती पॉलिसी नहीं है ये, और ना मीडिया का गला घोंटना, आर्म ट्विस्टिंग करना और उसको दीवार से लगाना ये हुकूमत का ना एजेंडा है। आपको सीने से लगाना, सरपरस्ती करना, मीडिया को ताकत देना, ये हमारी तरजीह है। तो जियो ना मैंने बंद किया तो ना मैं उसमें पार्टी हूँ ना मदई हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर कहीं कोई नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हुई है तो मैं सबसे पहले आपके साथ खड़ी होंगी। जी, मैं आपको केसेस की ज़रा तफसील बता दूं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 21 केसेस थे, 7 केसेस का इजाफा हुआ, और ये 7 केसेस जो हैं जी, ये तफ्तान में जो हमारे ज़ायरीन आए उनमें एक तो बच्चा था थैलेसीमिया, उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है ऐसे बच्चों की, या उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बड़ी कमज़ोर होती है, तो उसका टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आए। और उनके जो अटेंडेंट थे साथ, उनके साथ एक जो खातून उनको अटेंड कर रही थी वो भी पॉजिटिव आई। और इसके अलावा एक पेशेंट थे वहाँ पे ऑलरेडी, उनको डायबिटीज़ थी और उनका पाँव में डायबिटिक फुट जिसे कहते हैं उस काफ़ी प्रॉब्लम था उनको, तो वो और उनके जो करीबी कॉन्टैक्ट्स थे उनको जब टेस्ट किया, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं ना जी, तो उनको जब टेस्ट किया गया तो 5 लोगों को ये पॉजिटिव निकला, उन समेत नहीं उन समेत नहीं, 5 और एक वो मरीज़ खुद 6 हो गए, और 5 और 2 जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये है कि इन सब लोगों को जब इनके टेस्ट पॉजिटिव आ गए तो इनको आइसोलेट कर दिया गया, बिल्कुल जो अपने हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनके मुताबिक इनको अलग-अलग वहाँ पे गाड़ियों से हॉस्पिटल्स रवाना किया गया, और वहाँ पे अब ये ज़ेर इलाज हैं, स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं। और इस सिलसिले में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि तफ्तान में हमने बड़ी मेहनत करके वहाँ पे एक मोबाइल लेबॉर्ट्री भी कायम की है। ये बहुत मुश्किल काम था वहाँ पे ये कायम करना। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फौरी तौर पे अगर हमें किसी शख्स में कोई ऐसी अलामतें नज़र आएँ तो उनका फौरी तौर पे वहाँ पे टेस्ट हो सके। नसरत जी, आपने पैनिक क्रिएट होने की बात की, तो ये हमारे में तो कॉमन फ्लू, कोल्ड, कफ बहुत ज़्यादा है, इसको डिफरेंशिएट एक तो किस तरह किया जाए ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट करो, और दूसरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल में या मेजर हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं? जी, अच्छा सवाल, हाँ बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आपको इसका मुख्तसर जवाब देता हूँ। पहली बात यह है जी कि बिल्कुल सही है, पैनिक बिल्कुल नहीं फैलना चाहिए और इस सिलसिले में बड़ी एहतियात करनी चाहिए, और इसलिए भी मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि आप 5 दफ़ा चेक करें अपनी इन्फॉर्मेशन को जो आप देने जा रहे हैं कि वो हकीकत पे मबनी है, इससे लोगों के ऊपर क्या असर होगा और लोग पैनिक तो नहीं हो जाएंगे।
ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس جو یعنی جو علامتیں ہیں کرونا وائرس ڈیزیز کی وہ 3 ہیں بیسیکلی: بخار، سانس لینے میں تکلیف، کھانسی. لیکن آپ یہ بات سمجھیں گے کہ یہ 3 علامتیں جو ہیں یہ صرف کرونا وائرس کے لیے اور چیزوں کے لیے بھی ہوتی ہیں. عام طور پہ جو نزلہ زکام ہوتا ہے اس میں آپ کو بخار نہیں ہوتا یا سانس لینے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے اس طرح. اچھا اس کے لیے پھر ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کسی کو کرونا وائرس؟ تو اس کے لیے ہم نے کیس ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے کہ کس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ سسپیکٹڈ پیشنٹ ہے. سسپیکٹڈ پیشنٹ وہ ہے کہ جو یا تو حال ہی میں بیرون ملک سے پاکستان آیا اور اس کو یہ 3 علامتیں ہوئیں تو اس کا ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہیے، یا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں یا ان سے متعلقہ ہیں اور ان سے آپ کا لین دین ہے، آپ کا میل ملاپ ہے، تو وہ ابھی حال ہی میں واپس آئے اور ان کو یہ علامتیں ہوئیں تو آپ کا اگر پچھلے دنوں بہت زیادہ ان کے ساتھ میل تو آپ کو بھی سسپیکٹڈ پیشنٹ سمجھنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص جس کو صرف نزلہ زکام سیزنل لگا ہوا ہے اور اس کا وہ باہر سے بھی نہیں آیا، وہ کسی ایسے شخص کو بھی نہیں ملا کہ جو حال ہی میں باہر سے آیا ہو، تو اس کو ہم سسپیکٹڈ پیشنٹ نہیں کہتے. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ کا سوال تھا اور میں نے اس لیے بڑی سادگی سے اس کا آپ کو جواب دیا ہے، بڑے سمپل طریقے سے، تاکہ ہم تمام لوگ اس کو سمجھ جائیں کہ کن لوگوں کو سسپیکٹ کرنا چاہیے اور ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے اور ان کو علیحدہ کرنا چاہیے. یہ بتا دیں کہ جو 28 کیس ہوئے ہیں اینٹی باڈیز میں ان میں سے کیا پرسنٹیج ہے جو باہر سے آئے ہیں، اور کیا یہ پاکستان سے بھی کسی کو کوئی ایسا آدمی مریض ہے جو پاکستان میں پایا گیا؟ نمبر 2، جو 3 ایئرپورٹس آپ نے رکھے ہیں تو کیا وہاں پہ جس طرح باقی ملکوں میں جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو 14 دن کے لیے رکھا جاتا ہے، تو کیا اب جو پاکستان میں آ رہے ہیں ایسی کوئی ایڈوائزری ہے ان کو واپسی تحویل میں کیا جائے گا تاکہ یہ ٹریول نہ مزید کر سکے؟ اچھا جی، پہلے میں ایک چیز رہ گئی تھی یہاں پہ، میں اس کا بھی جواب دے دوں، اور وہ کٹس کے بارے میں تھا، ڈائگنوسٹکس کے بارے میں. تو ڈائگنوسٹکس کے بارے میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ان ابتدائی ملکوں میں تھا کہ جنہوں نے بڑی محنت کر کے یہ کیپیبلٹی حاصل کی کہ ہم مخصوص جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے کرونا وائرس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے اس کی ہم نے کیپیبلٹی حاصل کی. بتدریج اس کیپیبلٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس اس وقت موجودہ صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے کٹس موجود ہیں. ہم بتدریج اپنا لیبارٹریز کا جو نیٹ ورک ہے کہ جہاں جہاں یہ ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اس کو بڑھا رہے ہیں. اس وقت تقریباً میرا خیال ہے 8 لیبس ہیں سارے صوبوں کے اندر، کوئٹہ میں بھی، تفتان میں بھی، کراچی میں اب 3 ہاسپٹلس کے اندر ہے. پرائیویٹلی بھی کچھ لوگ اب اس کو لے آئے ہیں. NIH میں ہے، کراچی میں، لاہور میں شوکت خانم میں، اور کراچی میں آغا خان میں، لاہور میں اب پبلک سیکٹر کی ایک لیب میں بھی اس کو شروع کیا جا رہا ہے اور یہ اس میں مزید اضافہ کریں گے. لیکن اس میں خاص طور پر میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے علم میں یہ بھی آیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ لوگوں نے ٹیسٹ کٹس حاصل کیے ہیں، لیکن یہ وہ کٹس بعض کیسز میں نہیں ہیں کہ جو سٹینڈرڈ کٹ ہے اور جس کے تحت یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے، جو کہ اینٹیجن بیس ٹیسٹ ہے اور وہ PCR کے ذریعے ہوتا ہے. PCR ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے یہ ہوتا ہے. تو بعض لیبارٹریز سطحی قسم کے سستے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ غلط فہمی ڈال رہے ہیں کہ جی آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا یا نیگیٹو آ گیا. تو اس سے اجتناب کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں ہم ایک ایڈوائزری جاری کر بھی چکے ہیں، مزید بھی اس کے بارے میں انتباہ جاری کریں گے کہ لیبارٹریز جو ہیں ان کو بھی، پرائیویٹ لیبارٹریز خاص طور پہ، ان کو بہت ذمہ دارانہ طریقے سے اس پہ کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک آخری بات یہ بھی بتا دوں کہ حکومت پاکستان نے جو ڈائگنوسٹک کٹس ابھی تک حاصل کی ہیں اور جن 8 لیبارٹریز میں ان کو فراہم کیا ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. اس کے لیے ہم کوئی پیسہ چارج نہیں کر رہے، اور وہ اگر سسپیکٹڈ پیشنٹس کے جب ہم سیمپلز لیتے ہیں تو ان 8 لیبارٹریز میں جب بھیجے جاتے ہیں تو وی آر ناٹ چارجنگ اینی منی. جی جی ہاں، میں آپ کو یہ بتا دوں جی کہ
तफ्तान के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे 28 जो केसेस हैं इसकी 28 केसेस के बारे में जो हमारे पास जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है वो यही है कि ये सारे ट्रैवलर्स हैं। सारे डॉक्टर साहब एयरपोर्ट के ऊपर के मैंने पूछा था जी, एयरपोर्ट के ऊपर मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि हम अपना निज़ाम वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और ताकि वहाँ पे बेहतर स्क्रीनिंग हो सके और बेहतर तरीके से लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके कि किन लोगों को हमने आइसोलेट करना है। डॉक्टर साहब Second last, Ministry of Health उसके जो बाद है, है। उसका बड़ा अहम रोल है, ये जो वबा है उसको आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने फंड्स डिमांड किए थे हुकूमत से, इससे निपटने के लिए क्या हुकूमत ने वो फंड्स मुहैया कर दिए? दूसरा डॉक्टर साहब ईरान से 2 पेशेंट थे जिनमें ये अलामात जाहिर हो गई थी, कहा जा रहा है कि उन्होंने एयर ट्रैवल किया था कराची और स्क्रीनिंग और आपके जो इकदाम से वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। तो अब जो 3 एयरपोर्ट्स हैं इनको उस फुल प्रूफ बनाया गया है, जो वहाँ लैब्स रह गए थे उन्हें ठीक किया गया है। पहली बात तो ये जी कि ये मुसद्दका बात नहीं है कि साइन सिम्टम्स वाले लोग वहाँ से स्क्रीन नहीं हो सके। ये बहुत मुश्किल बात है कि ऐसा हुआ हो। हमने वहाँ पे अब तक तकरीबन 9 मिलियन लोगों को स्क्रीन किया है। जब से हमने 1 फरवरी से जब से हमने ये निज़ाम बनाया है, ये कोई छोटी बात नहीं है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि अपने हवाई अड्डों के ऊपर एक मुनज़्ज़म तरीके से एक SOP के तहत हमने उनकी स्क्रीनिंग की है। 9 मिलियन यानी कि तकरीबन 9 लाख लोगों की हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। ज़ाहिर है कि इसमें इम्कान होता है कि कभी कोई मिस भी हो जाए, लेकिन हम ये समझते हैं इट इज़ नॉट ए परफेक्ट सिस्टम, लेकिन इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। यानी 95% से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ आपको कि वहाँ पे मरीज़ जो हैं जिनको अलामतें हैं वो उनको हम पकड़ लेते हैं। उनको यानी पकड़ लेना गलत लफ्ज़ है, लेकिन उनको हम यानी आइडेंटिफाई शनाख्त कर लेते हैं और उनको फिर एक सिस्टम के मुताबिक हॉस्पिटल्स में भेजते हैं। 1 घंटा हो गया। हाँ जी, फ़ंड्स के बारे में मैं आपको बता दूं, इब्तदाई तौर पे जो हमने कुछ फ़ंड्स के लिए कहा था वो हमें मिले भी, और अब चूँकि NDMA लीडिंग अथॉरिटी होगी, NDMA का अपना एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ़ंड होता है। मैंने उसकी मज़ीद तफसील आपको बता दी है। अपनी ज़रूरतों का तयन करके उनको बताएंगे और वफाकी हुकूमत उसमें उतना पैसा डालेगी। नो डाउट के बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आज के दिन से पूरे पाकिस्तान में जितना खौफ और हरास कोरोना का हुआ शायद पहले नहीं हुआ। एक तो ये वाज़ेह करें क्योंकि बहुत सारे मीडिया पे और सोशल मीडिया पे ज़्यादा केसेस बताए जा रहे हैं। लोग इससे डाउटफुल हैं कि आज ही सारे एक्शन लिए गए, शायद हुकूमत कुछ चीज़ें छुपा रही है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल करूँगा कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि इस सारी सूरत हाल में खुराक की भी कमी हो सकती है। आपको पाकिस्तानी माइंडसेट का पता है, ये जो आपने बयान दिया है ये कितना खतरनाक साबित होगा, और इस पे अगर ऐसी कुछ सूरत हाल आपने पिछले दिनों में देखी, पहले पार्ट का मोहित देते हैं, सेकंड का पोजीशन बनी क्या आने वाले दिनों में कर ऐसी सूरत लें हाल कर लें आप जिमनी कर लें ताकि कंक्लूड मेरा करें। सवाल ये है कि जो आज आपने तमाम फैसले बताए हैं, ये तमाम फैसले एक प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी में हो सकते थे, चारों चीफ मिनिस्टर्स को बुलाकर इतनी ताखीर क्यों की गई और इसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ले जाना क्यों जरूरी समझा गया? क्या मतलब है? और जब आप पैराडामिक करार दे दिया जा चुका था तो फिर ये फौरी तौर पर क्यों नहीं किए गए, इतना डिले क्यों किया गया? मैं आपको इसका भी इन तीनों पे मैं थोड़ी सी गुजारिश कर दूँ। देखिए, पहली बात ये समझिए कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एपेक्स बॉडी है। जब आप किसी चीज़ को सलामती कमेटी में ले जाते हैं तो आप उसको एक नेशनली इम्पॉर्टेंट इशू डिक्लेयर कर रहे हैं जस्ट बाय वर्च्यू कि आप वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। तो आप इंटर प्रोविंशियल कमेटी में कर सकते हैं, और भी बहुत से तरीके हैं करने के, लेकिन ये आपके सामने एक सबूत है कि न सिर्फ आला सतह, सबसे आला सतह पे इजलास करके फैसले हुए, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स, मैंने आपको पहले बताया कि सिक्योरिटी कमेटी में वैसे प्रोविंशियल मेंबरान नहीं होते जी। सवाल कौमी सलामती का इशू बना के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आता उनका है। सवाल ये है कि इसको इतनी अहमियत क्यों दी गई, इसी फोरम पे क्यों? क्या कोई पस पर्दा ऐसी रियलिटीज़ हैं जो हुकूमत छुपा रही थी और अब सामने आई हैं? इतने बड़े स्केल पे उसको डिबेट किया गया।
हकीकत ऐसी नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। देखिए, हमेशा आपने देखा कि जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अब तक दुनिया का टोटल डाटा कितना है डॉक्टर साहब? 135 ममालिक। वो तमाम वो ममालिक हैं जहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हर तरह के बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर सिस्टम है। अगर वो ममालिक जो है इसको इटली जैसे ममालिक करटेल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि जब ये एपिडेमिक्स बनती है तो फिर इसको करटेल करना, कंट्रोल करना एक चैलेंज बन जाता है। तो दुनिया में जिस तेज़ी से ये फैली है और जिस तेज़ी से इसका ग्राफ ऊपर गया और डेथ टोल बढ़ा है, उसको सामने रखते हुए हम सर जोड़ के बैठे हैं कि खुदा न खास्ता अगर कहीं पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल आती है तो हम बहसीते कौम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हों। और उसमें चारों आर्मी चीफ जो मुख्तलिफ हमारे चीफ्स हैं वो तशरीफ़ फरमा थे, क्योंकि उसके अंदर आपकी बॉर्डर इन्वॉल्व है, उसके अंदर आपकी ओवरऑल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, उसके अंदर आपके जनरल हेल्थ सर्जन बुलाए गए थे कि हम एक कोहेसिव अरेंजमेंट्स की तरफ जाएं। जो फूड सिक्योरिटी की आपने बात की है, देखिए जब इस किस्म का क्राइसिस आता है पूरी ग्लोबल इंटरनेशनल लिंकेजेस के साथ जुड़ा हुआ, तो आपकी इंपोर्ट जो है, जो खाने पीने की अशिया दालों की शक्ल में, घी की शक्ल में और अदर जो आपकी कमोडिटीज़ हैं वो आप इंपोर्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दुनिया जब लैंड लॉक का शिकार हो रही है तो उस पर हमारे लिए कोई फूड सिक्योरिटी चैलेंज तो नहीं बनेगा। इसको जस्ट एनालाइज करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए एक डाटाबेस प्लेटफॉर्म जो है वो मिल बैठ के क्रिएट हो रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्यास आ रहा है कोई आपके लिए, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का भी कंसर्न था कि हमारी कौम जो है सबसे पहले डर जाती है और फिर इसकी आड़ में ज़हीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर जो है ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं। अब पाकिस्तान में कोई शॉर्टेज नहीं, कोई कमी नहीं, लेकिन फ्यूचर पर नज़र रखते हुए हम हाउस इन ऑर्डर करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब एक सेकंड, इसमें एक सेकंड ये बात वाजे कर लें, ये एक बात ये वाजे कर लें प्लीज़। मैंने आपको पहले कहा था जब हम शुरू किया था कि पैनिक का कोई शक्ल नहीं है। ये जो फूड इनसिक्योरिटी की बात है ये डॉक्टर साहबा ने वाजे की, इसका बैकग्राउंड सुन लें एक दफ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बैकग्राउंड ये ज़हीरा अंदोज़ी और होर्डिंग और वो सारे मामला थे कि उनको ना होने दिया जाए, इसलिए ये बात हुई थी कि फूड मिनिस्ट्री को भी शामिल करें, प्रोविंसेस को भी शामिल करें कि जो हमारी अशिया हैं वो जिस तरह मैसर हैं, कीमतें वगैरह, उनको कंट्रोल किया जाए। इससे आगे कोई बात नहीं थी। और आखिरी बात मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था, इसका मेरे भाई कोई मनफी पहलू आप चाहें भी तो नहीं निकल सकता। ये एक फोरम है जहाँ ये सारा कुछ हो सकता है। थैंक यू।